أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو گزرتے گزرتے سفر کرتے کہیں نہ کہیں سے یہ بول گنگناتے ہوئے سنائی دے ہی جاتے ہیں کہ شہباز کرے پرواز سے جانے راز دلاں دے۔ تو گویا کہ یہ بزرگوں کی عقیدت کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک تو ان کی پرواز بڑی بلند ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دلوں کے راز جانتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات قرآن مجید کے عقیدے کے خلاف ہے، حدیث کے عقیدے کے خلاف ہے۔ دلوں کے رازوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا الہ مان لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر کہا تعلم ما فی نفسی، اے اللہ جو میرے دل کے اندر ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، ولا اعلم ما فی نفسک، اور جو آپ کے دل کے اندر ہے ان رازوں کو میں نہیں جانتا۔ تو یہاں پر تو ایک پیغمبر اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ مجھے اس غیب کا پتہ نہیں جو دلوں کے اندر موجود ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کروا دیا کہ حضور آپ یہ اعلان کر دیں کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ حضور آپ یہ اعلان کر دیں کہ جو کوئی بھی لوگ آسمانوں میں ہیں زمینوں میں ہیں ان میں اللہ کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا، صرف غیب کو اللہ ہی جانتا ہے، دلوں کے راز اور دلوں کے بید کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 96، اس کے اندر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، جبکہ جنگ کے اندر ایک کافروں میں سے ایک بندہ مسلمانوں کو شہید بھی کرتا جا رہا ہے۔ جب اس کے اوپر وار آیا، تلوار آئی، تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باوجود اسے قتل کر دیا۔ جب نبی علیہ السلام کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، اس نے لا الہ الا اللہ کہا تو تم نے اس کے باوجود اسے قتل کر دیا۔ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ انما قالها خوفا من الصلاح، کہ حضور اس نے تو اسلحے کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا، تو نے اس کا دل اندر سے چیر کر پھاڑ کر کیوں نہیں دیکھ لیا تاکہ تجھے پتہ چل جاتا کہ اس نے اوپر سے کہا ہے کہ نیچے سے کہا ہے۔ گویا کہ دل کی بات کا تو حضرت اسامہ صحابی رسول ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اس بات کا نہیں پتہ تھا۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے 1897، نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بچیاں، وہ مدینہ کی بچیاں چھوٹی چھوٹی، وہ یہ شعر گنگنا رہی تھیں اور اس کے بول تھے وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایک ایسے نبی ہیں جو کہ کل کی باتیں جانتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اما ھذا فلا تقولوہ، یہ بات تم مت کرو، ما یعلم ما فی غد الا اللہ، کل کیا ہونے والا ہے اس بات کو تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ گویا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ذات سے بھی اس بات کی نفی کر دی کہ تم یہ بات مت کرو، غیب کیا ہے اور یہ کب ہے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4141، اس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر جو بہتان لگ گیا، جو تہمت لگ گئی، اس کے بارے میں یہ حدیث ہے اور یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان منافقین کے بارے میں جو انہوں نے یہ بات مشہور کر دی تھی، تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی اور پھر ام المومنین سے پوچھتے ہیں کہ فَإِن كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، کہ اے عائشہ اگر تو آپ بری ہو، اگر آپ نے گناہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ پھر تمہاری برات نازل کر دیں گے۔ وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ دل کے بید کا نہیں پتہ چل سکا کہ یہ منافقین تو ام المومنین کے خلاف تہمتیں لگا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مہینہ برابر اس بات سے پریشان رہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4141، اس کو پڑھیں۔ اور اسی حدیث کے اندر یہ آتا ہے فَسُرِّيَ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يَضْحَكُ، کہ اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام
بڑے خوش ہوئے اور مسکرا دیے، اور اس کے بعد جو سب سے پہلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ کہا، فَكَانَتْ أَوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ یا عائشہ، تو سب سے پہلا کلمہ یہ کہا کہ اے عائشہ، ام اللہ فقط برآکی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل کر دی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مہینہ برابر پتہ نہ چلا، دل کے رازوں کا پتہ نہ چل سکا، اللہ تعالیٰ نے برات نازل کی، تو پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر لگنے والا تہمت اور بہتان اسے ختم کر دیا گیا۔ تو یہاں تو قرآن مجید کے اندر، ان احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ بھی اس بات کی نفی کرتے ہیں، احادیث کے اندر یہ واقعات کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہہ دیا کہ مجھے بھی غیب کا پتہ نہیں، غیبوں کو، دل کے رازوں کو صرف اللہ جانتا ہے۔ یہ تو ایک ایسی بات ہے جو کہ قرآن مجید اور حدیث کے خلاف عقیدہ ہے۔ جہاں جہاں پر بھی ہو، جس بندے کے پاس یہ بات پہنچ رہی ہے، اسے چاہیے کہ جب بھی یہ بات ہو تو اس کو بند کر دیا جائے۔ اس طرح کی باتیں، اسے محظوظ ہو کر گنگنانے والے جو بندے خوش ہوتے ہیں، وہ قرآن مجید اور حدیث کے اس کے خلاف اپنا عقیدہ بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، ان احادیث اور قرآن مجید کی آیات کے اوپر اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔